آج پھر سے مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پسند بھی کر گئے، مگر مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی میرا رشتہ پکا نہیں ہوگا۔ خیر، جو میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ میری دادی نے رشتے والوں کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ آخر میری دادی میرا رشتہ کیوں نہیں ہونے دیتی۔ مجھے ان کے پیار پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، کیونکہ امی کی وفات کے بعد دادی ہی تھی جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ وہ میری دوست تھی، غم خواہ تھی، اس لیے میں کبھی دادی پر شک ہی نہیں کر پائی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ تم اپنے باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤ گی، مگر تمہاری دادی تمہاری رشتہ نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ شاید انہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جبکہ اس بھری دنیا میں فقط تم ہی ہو جو ان کو سمجھتی ہو، اپنا سارا وقت ان کو دیتی ہو۔ میں اپنی دوستوں کی بات سن کر ہنس دیا کرتی تھی اور کہتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میری دادی مجھے کسی ایرے غیرے سے نہیں بیانا چاہتی، وہ میرے لیے بہت ہی خاص سا لڑکا ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ میں ہمیشہ خود سے بھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن جب دادی نے اس رشتے سے بھی انکار کر دیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا کہ میری دوست ٹھیک کہتی تھی۔ ابو جب شام میں گھر آئے تو امی سے بات کی کہ آج جو لوگ ہماری ہانیہ کو دیکھنے آئے تھے وہ کیسے لگے آپ کو؟ دادی کہنے لگی، ارے دفع مارو ان کو، نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے، بالکل کنگلے تھے۔ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، مگر اپنے غصے کو دھیما رکھ کر بولے، امی آپ کو یاد ہے نا ہانیہ پورے 24 برس کی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے رشتے آتے ہیں، 1 سال گزر گیا پھر لوگ ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیں گے، پھر آپ اس کے لیے رشتہ کہاں سے ڈھونڈیں گی؟ دادی غصے سے بولی، میں ہانیہ کی ماں نہیں ہوں، لیکن میں نے اسے ماں بن کر ہی پالا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے شفیق، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میرا دل مانے گا، میں اسے تمہارے تجربے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ابو بولے، امی اگر آپ کو عمر بھر کوئی رشتہ پسند ہی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ دادی بڑے اطمینان سے بولی، پھر کیا، میں اپنی بیٹی کو گھر پر ہی بٹھا کر رکھوں گی، اس کی 2 روٹیاں مجھ پر بھاری نہیں ہیں، میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میری دوست بالکل صحیح کہا کرتی تھی۔ دادی مجھے بیانا ہی نہیں چاہتی تھی تاکہ وہ تنہا نہ رہ جائے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کیا میں عمر بھر یوں ہی بیٹھی رہ جاؤں گی، جبکہ میری ساری ہم عمر لڑکیوں کی شادی ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگی۔ آج مجھے امی کی بہت یاد آ رہی تھی، کاش وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئی ہوتی تو آج مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ خیر، اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ دادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ہانیہ تم تیار ہو جاؤ، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئیں گے۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا، نہیں دادی مجھے تیار نہیں ہونا، آپ کو کون سے لڑکے والے پسند آتے ہیں جو میں بلا وجہ تیار ہو کر بیٹھ جاؤں؟ مجھے علم ہے کہ اس بار بھی آپ نے انکار ہی کرنا ہے۔ میری بات سن کر دادی مسکرا گئی اور کہنے لگی، ہو سکتا ہے یہ لوگ بالکل ویسے ہی ہوں جیسے میں تمہارے لیے چاہتی ہوں، اسی لیے تیار ہو جاؤ اور میری طرف سے دل میں کوئی بری بات مت لانا۔ میں چپ کر گئی، مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی دادی انکار ہی کر دیں گی، میں پھر بھی ان کی خوشی کے خاطر تیار ہو کر ان کے سامنے چلی گئی تھی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے عورتیں اور مرد آئے تھے۔ دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہم کو آنیہ بہت ہی زیادہ اچھی لگی۔ ایک نے تو جلدی سے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اس قدر تیزی سے بوکھلا کر رہ گئی۔ میں نے دادی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے وہ پیسے مجھے رکھ لینے کا اشارہ کیا۔ میں وہ پیسے تھام کر کچن میں آ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ کیا دادی نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا تھا؟ مجھے خوشی تو ہو رہی تھی، مگر میں دادی پر ابھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے اپنا فیصلہ بدل سکتی تھی۔ خیر، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ابو جب شام کے وقت کام سے آئے تو دادی نے انہیں گلے لگا لیا اور بولی، بہت بہت مبارک ہو شفیق، میں نے ہانیہ کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے۔ ابو نے میری جانب مسکرا کر دیکھا، پھر کہنے لگے، اچھا امی یہ تو بتائیں ان لوگوں میں ایسی کیا خاص بات لگی جو آپ کو بھا گئے؟ دادی کہنے لگی، وہ لوگ ہمارے شہر کے نواب ہیں۔ ابو کے چہرے کی رنگت بالکل بدل گئی تھی، ان کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ وہ بے یقینی سے بولے، امی مگر یہ سب؟ دادی نے ابو کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ایک دن میری بچی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا، اور دیکھ لو میری سنی گئی۔ ابو نے نہیں میں سر ہلا دیا، نہیں امی، میں ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نوابوں میں نہیں کروں گا، ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا ان کے ساتھ، بے جوڑ کے رشتے میں ہمیشہ عورت کو ہی برداشت کرنا پڑتا ہے۔
میں نے اپنی بیٹی کو اتنی نازوں سے اس لیے نہیں پالا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتی رہے۔ دادی کہنے لگی، بس شفیق اب تم چپ ہی رہو گے، میں نے ہانیہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، میں نے اسے ماں بنا کر پالا ہے، میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ ابو چپ کر گئے تھے، مگر ان کے چہرے سے میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ میں بھی یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا دادی نے میرا رشتہ صرف اس لیے کر دیا کہ نواب امیر تھے؟ میری دادی تو بہت قیانت پسند تھی، انہوں نے ہمیشہ غربت میں زندگی بسر کی، مگر لبوں پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، اور میری باری انہوں نے ہر وہ رشتہ ٹھکرا دیا تھا جو ان کے مطلب کا نہیں ہوتا تھا۔ آج میرے لیے بڑے اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا تو انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ رات کے وقت ابو میرے کمرے میں آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے، ہانیہ تمہاری دادی نے جو رشتہ تمہارے لیے قبول کیا ہے اس کے متعلق تمہارا کیا رائے ہے؟ میں بولی، ابو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، بس دادی نے ہاں کر دیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے شادی تو آپ دونوں کی مرضی سے ہی کرنی ہے، آپ جہاں کہیں گے میں سر جھکا دوں گی۔ ابو مسکرانے لگے تھے، وہ بولے، میں رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں، میں تو ساری عمر بھی محنت کرتا رہوں تو ان لوگوں کے حساب کا جہیز نہیں بنوا پاؤں گا، ان لوگوں کا ہمارے شہر میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں عمر بھر طعنے سننے پڑیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ہم جیسے لوگوں میں ہی ہو۔ میں تھوڑا کھسک گئی، ابو یہ باتیں آپ دادی کے ساتھ ہی ڈسکس کریں، میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ دونوں مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں اپنا رشتہ کر لوں گی۔ ابو میرے سر پر پیار دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ دادی اور ابو میں کیا بات ہوئی اور کیا نہیں، لیکن ابو رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میرے سسرالیوں نے کہا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک سوئی بھی نہیں لیں گے اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ ابو کو ان باتوں نے بھی پریشان کیا تھا، مگر انہوں نے دادی کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ میری بارات آ گئی، مجھے خوب سجایا گیا۔ رخصتی کے وقت دادی میرے پاس آ کر کان میں بولی، تم نوابوں کی حویلی میں جا کر بہت احتیاط سے رہنا، ان کی رگوں میں بس جانا، تمہیں جو پیسے اور زیور ملیں گے انہیں سنبھال کر رکھے رہنا، اور پھر جب تم ہم سے ملنے آیا کرو گی تو سارے پیسے وغیرہ لے کر آیا کرنا اور مجھے دے دیا کرنا۔ میں نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا، کیا دادی اس قدر لالچی بن گئی تھی؟ وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی، کیا پتا انہوں نے بھی میری شادی امیر لوگوں میں اپنے اسی مقصد کے تحت کی ہو۔ خیر، دل میں ہزار وسوسے لے کر میں نواب حویلی میں رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا۔ خیر، انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی اور پھر ایک لڑکا داخل ہو گیا تھا۔ وہ بیڈ پر میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا، مسکرا کر کہنے لگا، کیسی ہو ہانیہ، یہ شادی بہت مبارک ہو۔ میں نے نظریں اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا، میں پہلی نظر میں ہی فدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت جوان تھا، علیم دھیم درجے کا مالک تھا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ کوئی روایتی نواب نہیں تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ نواب لوگ بہت ہی سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ علیم کہنے لگا، ہماری حلیف حویلی میں تمہیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا ہمسفر ایک اچھا انسان ہے۔ اگلی صبح میں بن ٹھن کر اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور سب مجھ پر وعدے صدقے جا رہے تھے۔ یہ گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا، جو بھی مجھے دیکھتا ہزاروں کے کئی نوٹ تھما دیتا۔ میں نے علیم سے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا، یہ ہمارا رواج ہے، نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں وہ سارے پیسے اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی، تب مجھے دادی کی یاد آئی کہ یہ پیسے مجھے ان کو دینے تھے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسے انہیں کیسے دے سکتی تھی۔ اگر علیم یا اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس کے متعلق کوئی سوال کر لیا تو میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میں ایسی سوچ میں کھوئی گئی تھی جب ایک ملازمہ میری جانب آ کر کھڑی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیگم صاحبہ، میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ میں مسکرا کر بولی، آپ مجھے اچھے نصیب کی دعا دے دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور مجھے دعا دینے لگی۔ تبھی گھر کی باقی ملازمہ بھی وہیں آ کھڑی تھی۔ سب کی سب ایک ہی لائن میں کھڑی ہو گئی تھی، ایک ایک آگے بڑھتی اور سب کی سب اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ تحفے دیتی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا، کیا مجھے یہ گھر کی ملازماؤں سے کچھ لینا چاہیے یا نہیں؟ تو میری ساس نے ہلکا ہاں میں اشارہ کر دیا تھا۔ جب سب ملازمائیں چلی گئی تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولنے لگی کہ تحفے ہمیشہ قبول کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحفے میں ہے کیا۔ تم نے یہ تحفے لے کر بہت اچھا کیا۔ اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا ہوگا کہ ان کے گھر کی مالکین نے ہمارا تحفہ قبول کیا۔
میں مسکرا دی تھی۔ میری سانس باہر نکل گئی تو سب سے پہلے آنے والی ملازمہ میرے قریب آ کر بولی، بیگم صاحبہ، میرا نام عظمیٰ ہے۔ میں آج تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے پائی، لیکن آپ میرا نام یاد رکھنا۔ میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میں نے عظمیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آپ نے میرے لیے دعا دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بلا وجہ خود کو پریشان مت کریں۔ میں اتنا کہہ کر اپنے شوہر کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس حویلی میں بہت سے لوگ مقیم تھے۔ میرے ساس سسر، ان کے 2 بھائی اور پھر ان کی اولادیں، سب کے سب مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہو بہو کہہ کر نہیں تھکتے تھے۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن عظمیٰ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیگم صاحبہ، اگر آپ کی ساس یا شوہر آپ سے کہے کہ آ جاؤ کہ تمہیں اس حویلی کا تہہ خانہ دکھائیں تو ان کی بات ہرگز مت منائیے گا، ان کے ساتھ جانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عظمیٰ کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ کر گئی ہے۔ میرے دل میں ڈھیروں وسوسے جاگ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عظمیٰ سے پوچھ کر رہوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں میرے شوہر آ گئے۔ وہ بولے، تم اتنی پریشان سی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا اور بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ علیم کو پتہ چل سکے مجھ سے عظمیٰ نے کوئی ایسی بات کی ہے۔ خیر، میں سارا دن سے عظمیٰ سے بات کرنے کا موقع تلاش کرنے لگی، مگر وہ مجھے تنہا نہیں ملی تھی۔ کبھی کچن میں دوسری ملازماؤں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی تو کبھی مالکوں کے سامنے صفائی وغیرہ کر رہی ہوتی تھی۔ رات کے 10 بجے تک میں موقع کی تلاش کرتی رہی، مگر جب ناکام ہوئی تو میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کل صبح میں ہر حال میں عظمیٰ کو اپنے کمرے میں بلاؤں گی اور اس سے دریافت کروں گی کہ اس نے مجھ سے یہ سب کیوں کہا تھا۔ صبح جب میں اور علیم ناشتے کے لیے کمرے سے نکلے تو عظمیٰ لانچ میں ہی کھڑی تھی اور میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، عظمیٰ، تم میرے کمرے کی صفائی کرنے آ جانا۔ میں ناشتے سے فارغ ہو جاؤں، پھر تفصیل سے تم سے صفائی کراؤں گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم لوگوں نے بہت خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس بولی، ہانیہ، ٹیبل پر جتنے برتن پڑے ہیں سب کے سب اٹھا کر کچن میں رکھ دو۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا کہ برتن دھو کر بھی رکھ دو۔ ابھی کچھ دن آرام کر لو، پھر تمہیں اپنے آپ کو اچھی بہو بھی تو ثابت کرنا ہے۔ علیم جلدی سے اٹھا اور بولا، امی، میں نے دوسری بھابھیوں کو تو کبھی گھر میں کام کرتے نہیں دیکھا، پھر میری بیوی ہی کیوں؟ ساس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بھابھیاں بہت اچھے گھروں سے آئی ہیں، جبکہ تم اچھی طرح سے واقف ہو کہ تمہاری بیوی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کام نہ ہو تو وہ بور ہو جاتی ہیں اور پھر اپنی تفریح کے لیے گھر میں فوٹ ڈلواتی ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ان سے ایسے باتوں کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے گھر میں سب کے سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے تھے اور میں ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے لگی تھی۔ میں اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں عظمیٰ بھی آ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے وہ لفافہ مجھے تھمایا اور بولی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو منہ دکھائی کا تحفہ دوں گی۔ یہ رہا میری طرف سے حقیر سا تحفہ۔ ابھی میں اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ ہی رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میری ساس بڑے مصروف سے انداز میں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ میں عظمیٰ کا دیا لفافہ دیکھا تو وہ خوف سے چیخ پڑی۔ وہ لفافہ مجھ سے لے کر بولی، یہ پیسے میں صدقہ کر دوں گی۔ پھر عظمیٰ کی طرف دیکھ کر پوچھا، اس لفافے میں پیسے ہی ہیں نا؟ عظمیٰ بے تحاشا ڈری ہوئی تھی۔ وہ بولی، جی بیگم صاحبہ، پیسے ہی ہیں۔ اتنی دیر میں علیم بھی کمرے میں آ گیا تھا۔ میری ساس نے فوراً میرے شوہر کو اشارہ کیا تو وہ مجھے جلدی سے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اگلے دن سے وہ ملازمہ غائب ہو گئی تھی۔ میری ساس نے یہ بات دوپہر کو کھانے کے وقت بتائی تھی کہ عظمیٰ کچھ دنوں کی چھٹی پر اپنے والدین کے گاؤں گئی ہوئی ہے، اسی لیے تب تک اس کی ساری ڈیوٹی میری بہو سنبھالے گی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور سوچا، عظمیٰ کو بھی ابھی جانا تھا؟
مجھ پر گھر کے اتنے کام آن پڑے کہ میں نے عظمیٰ کے اس طرح کے اچانک جانے کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں اب بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ گھر کی دوسری بہویں تو اٹھ کر ایک گلاس پانی تک نہیں پیتی تھی، جبکہ مجھے ملازموں کے ساتھ کچن میں کام کرنا پڑتا تھا۔ مجھے تو اتنے کام کی عادت بھی نہیں تھی۔ دادی نے تو مجھے مہارانی بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اب مجھے دادی سے بھی بہت شکوہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میری شادی ایسے گھرانے میں کیوں کر دی جن کی حیثیت ہمارے سے 1000 گنا بہتر تھی۔ اگر میری شادی اپنے ہی جیسے لوگوں میں ہوئی ہوتی تو مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ یہی باتیں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی دیر میں علیم کمرے میں آ گیا اور میرا اداس چہرہ دیکھ کر غمزدہ ہو گیا۔ بولا، میں جانتا ہوں تم پر بہت زیادہ بوجھ آن پڑا ہے، تم ان ساری صورتحال سے ناخوش ہو۔ میں نے امی سے بات کی ہے، وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بہو کو اس گھر کی مہارانی بنا کر رکھوں گی، بس مجھے کچھ دن اس کی آزمائش کرنے دو۔ ہانیہ، تم امی کے اکلوتے بچے کی بیوی ہو، وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک زیادہ عرصے تک نہیں کر پائیں گی۔ وہ یہ سب جان بوجھ کر رہی ہیں تاکہ دیکھ سکے کہ تم کتنی ہمت والی ہو۔ میں علیم کی ان باتوں پر یقین تو نہیں کر پائی تھی، پر ان کی باتوں پر مسکرا ضرور دی تھی۔ یوں ہی گھر کے کاموں میں مصروف 2 ہفتے گزر چکے تھے اور مجھے کچھ خبر بھی نہیں ملی۔ ایک دن علیم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے شیشے کے سامنے کر دیا۔ وہ بولا، دیکھو ہانیہ، کیا تم اس لڑکی کو پہچانتی ہو؟ یہ تو وہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ یہ بکھرے ہوئے بال، یہ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ میں بولی، علیم، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا تھا، میں کیا کروں؟ علیم بولا، آج تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تمہارا سارا وقت میرا ہوگا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گا، گھماؤں گا پھراؤں گا۔ میں ہنس دی کہ اس چیز کی اجازت تمہیں مل جائے گی۔ خیر، علیم سچ میں مجھے باہر لے گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت ہی اچھی جگہ سے کھانا بھی کھلایا، پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے گیا۔ میں کپڑے خریدنے کے لیے ایک دکان پر چلی گئی تو علیم بولا، تم یہیں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا تھا۔ میں کپڑے دیکھ رہی تھی جب مجھے کسی نے بازو سے ہلایا تھا۔ میں نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو وہاں عظمیٰ ملازمہ کھڑی تھی۔ مجھے بولی، کسی بھی طرح وہ لفافہ کھول کر دیکھ لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ گئی اور میں ہکا بکا سی رہ گئی۔ عظمیٰ تو اسی شہر میں ہے، پھر میری ساس نے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر عظمیٰ مجھے بار بار یہ کیوں بتاتی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے؟ ضرور حالات کچھ پیچیدہ تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ لفافہ ہر صورت میں ڈھونڈ کر رہوں گی۔ جیسے ہی علیم جوس لے کر آیا، میں نے اسے گھر چلنے کو کہا۔ وہ حیران ہوا اور بولا، پہلے کپڑے خرید لو پھر چلے جائیں گے۔ میں نے نہیں میں سر ہلا دیا اور بولی، مجھے ابھی گھر جانا ہے، میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ علیم کچھ پریشان تو ہوا مگر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں واپس گھر آئی اور صفائی کے بہانے پورا گھر چھان مارا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، تھکان سے میں چور چور تھی مگر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور پھر آخر کار بہت کوشش کرنے کے بعد وہ لفافہ مجھے سانس کے بستر کے نیچے سے ملا تھا۔ میں اس لفافے کو چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ اندر سے کنڈی لگا کر میں نے جو ہی وہ لفافہ کھولا تو قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے جھکجھور ڈالا تھا۔ اس لفافے میں کچھ تصویریں تھیں، میرے ابو کی اور ملازمہ عظمیٰ کی۔ شادی کی تصویر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ کیا عظمیٰ میری ماں تھی؟ پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا گیا تھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا تھا؟ میں نے جلدی جلدی ساری چیزیں دیکھنا شروع کی تھی۔ اس میں نکاح نامہ بھی موجود تھا۔ نکاح نامے پر میں نے نام دیکھا تو میں سکتے میں آ گئی تھی، عظمیٰ بنت نواب ہاشم خان۔ ہاشم تو علیم کے دادا کا نام تھا۔ پھر کیا عظمیٰ علیم کی پھپھو ہوئی؟ میں یہی سب دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ساری چیزیں چھپا دی اور دروازہ کھولا۔ سامنے علیم کھڑا تھا۔ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں بولی، کیونکہ میں تم لوگوں کی اصلیت جان چکی ہوں۔ علیم بولا، کیسی حقیقت؟ میں بولی، تم لوگوں نے اپنی پھپھو عظمیٰ کو گھر کی ملازمہ بنا رکھا ہے، شرم نہیں آتی؟ علیم پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ ہانیہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں نے سارے ثبوت علیم کے سامنے رکھ دیے تھے۔
اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی۔ میں بولی، اب جواب دو، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ علیم بولا، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ساری حقیقت میں تمہارے سامنے رکھوں گا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ علیم میرے ساتھ ہے۔ میں نے ساری چیزیں چھپا دی تھی۔ شام کے 7 بجے میری سانس میرے کمرے میں آئی اور بولی، بہو آ جاؤ، میں تمہیں تہہ خانہ بھی دکھا دوں۔ ویسے تو تم گھر کے چپے چپے سے واقف ہو چکی ہو۔ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں بولی، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور علیم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی والدہ مجھے تہہ خانے میں لے جا رہی ہیں۔ اگر میں گم ہو گئی تو مجھے یہیں سے تلاش کر لینا۔ علیم کو میسج کر کے میں جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ میری سانس مجھے تہہ خانے میں لے گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے کے اندر دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرے میں کوئی بلب وغیرہ نہیں تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہر جگہ اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بہت دیر گزری جب کسی نے دروازہ کھول دیا تھا۔ میرے روبرو علیم کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا۔ لاؤنج میں سب لوگ جمع تھے۔ علیم بولا، امی، یہ میری بیوی ہے، نیچے تہہ خانے میں تھی، اس کو وہاں کس نے بند کیا تھا؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ ہانیہ گھر کے کسی ملازم کے ساتھ بھاگ گئی ہے، آپ نے اس قدر جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ میری سانس بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی، یہ بھاگنے لگی تھی، میں نے بدنامی کے ڈر سے اسے بند کر دیا۔ علیم دہاڑ کر بولا، جھوٹ، بس جھوٹ۔ تب میرا سسر آگے بڑھا تھا۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا نا، تمہاری امی کو اس تہہ خانے میں بند کر دو۔ وجہ جانتے ہو کیا؟ یہ لڑکی ہانیہ تمہاری پھپھو عظمیٰ کی بیٹی ہے۔ ابا اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جائیداد کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کے نام کر دیا تھا، مگر پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ ایک عام سے کلرک کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ ہم اسے پکڑ کر خاندان میں واپس لانا چاہتے تھے، مگر ابا نے منع کر دیا اور بولے، اگر وہ ایسے خوش ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے۔ ہم بھائی ہاتھ ملتے رہ گئے تھے، مگر پھر کچھ عرصے بعد ابا کا انتقال ہو گیا تو ہم عظمیٰ کو زبردستی حویلی میں لے آئے اور تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی تو ایک بیٹی بھی ہے۔ ساری جائیداد عظمیٰ نے اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی اور 25 سال بعد وہ جائیداد کی حقیقی مالکین بن سکتی تھی۔ ہم بھائیوں کو بہت غصہ آیا اور عظمیٰ کو گھر کی ملازمہ بنا لیا، اور پھر اب ہم نے تمہاری شادی عظمیٰ کی بیٹی سے فقط اسی لیے کی تھی تاکہ ہمیں ہماری جائیداد واپس مل سکے، مگر تمہاری امی نے محسوس کیا تھا کہ عظمیٰ اپنی بیٹی کو ساری حقیقت بتا دینا چاہتی تھی، اسی لیے اسے دوسری حویلی بھجوا دیا گیا اور ہانیہ کو تہہ خانے میں ڈال دیا گیا تاکہ جب وہ 25 برس کی ہو جائے تو جائیداد ہتھیا کر اس کا صفایا کر دیا جائے۔ میں تو یہ باتیں سن کر کانپ گئی تھی، جبکہ علیم بولا، مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا والد بولتے ہوئے۔ آپ جائیداد کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے، آپ نے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ علیم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حویلی سے باہر لے گیا۔ اس نے دوسری حویلی سے میری امی کو لیا اور ابو کے گھر آ گیا تھا، اور امی اور ابو 27 برس بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تب دادی بولی، اب سمجھ میں آیا تمہیں کہ میں تمہاری بیٹی کے ہر رشتے سے انکار کیوں کر دیتی تھی؟ کیونکہ مجھے اپنی بہو کو بچانا تھا، اور یہ کام میری ہانیہ ہی کر سکتی تھی۔ اب دادی کو یہ کون بتاتا کہ بہو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنی پوتی سے ہی ہاتھ دھونے والی تھی۔ خیر، اللہ نے بڑا کرم کیا اور ہم سب ایک ہو گئے۔ علیم نے اپنے والدین سے کنارہ کشی کر لی تھی اور اب ہم ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔